کیا حال بنے گا؟ تم کیا کرو گے پھر؟ وہ تو بالکل پاک صاف ہے، انہیں آج تک گناہ کیا ہی نہیں ہے، ان کے دامن پہ کوئی داغ ہی نہیں ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم پھر جب کھڑے ہوگے داغداروں کے ساتھ، دامن تمہارا داغدار ہوگا، پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون، یہ فرشتے بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ لا یتکلمون، دیکھیں نہیں، یا کے پھر آ گئے، یا کے معنی یہ، تکلم کے معنی کلام، کلام کے معنی بات، اور واو نون کے معنی کر سکیں گے جمع کے لیے۔ اب یہ بھی ایک اصول ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے، واو نون آ جائے، یا نون آ جائے، تو ترجمہ کون سا ہوگا؟ جمع مذکر۔ یہ قوانین آپ نے یاد کرنے، یہ جب ہم الجبرا سمجھاتے ہیں نا تو رف ورک بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی۔ تو قرآن کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے، اور جب تک بورڈ نہ ہو تو آپ قرآن نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم کی کیا کھائی ہے کہ یہ گواہ ہے، یہ شاہد ہے، یہ کہ والقلم وما یسطرون، اور جو اس قلم سے لکھا جائے گا اس تحریر کی میں شہادت دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ اتنی اہمیت ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا الذی علم بالقرآن، تو یہ قلم ٹوٹ گیا مسجد کے اندر، بس یہ ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے آپ نے۔ یہ سنت زندہ ہو گئی نا تو مسجد کے اندر قرآن زندہ ہو جائے گا، یہ یہاں سے الواریوں سے باہر ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کلام نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، الا مگر کون کرے گا؟ سوائے من، جس شخص کو یا جس کو بھی اذنا حکم دے، لہو اس کے لیے، کون دے گا؟ الرحمن، رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، جو بہت رحم کرنے والا ہے رحمان۔ جب اس کو حکم دے گا تب جا کر کے وہ کہیں بات کر سکے گا، اور بات کیسی کرے گا؟ وقالا، اور بات کرے گا، کہے گا، ثوابا، ثواب کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے ثواب، ٹھیک ٹھیک، انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ، بات میں کوئی بات نہیں ملا سکے گا۔ اسی لفظ سے سویب ہے، سویب کہتے ہیں وہ بارش جو ٹھیک اپنی جگہ پہ جا کر گر جائے اور وہاں سے کوئی چیز نکل آئے، اس بارش کو بھی سویب کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ مصیبت بھی ہے، ایک آپ استعمال کرتے ہیں صوبہ، صوب سے ہے یہ، صوب، ایک ہوتا ہے صوب، ادھر دیکھیں، ایک صوب ہے، ایک صوب ہے، یہ صوب وہ ہے ثواب، صوب کے معنی کپڑے، یہ صوب ہے، صوب کے معنی ٹھیک ٹھیک۔ آپ اردو میں بھی لکھتے ہیں اور میرے خیال میں یہ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے، مصیبت کا لفظ ہے۔ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں صاحب الرائے، صاحب الرائے کس کو کہتے ہیں؟ صاحب الرائے وہ شخص جس کی رائے معقول ہو، ہر ایک کی رائے معقول نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں صاحب الرائے شخص ہے جی۔ اب اردو ہم بھول رہے ہیں تھوڑا تو کر کے، کیونکہ ہماری زبان سے اردو نکل گئی ہے۔ اصل لفظ ہے صاحب الرائے، وہ لفظ ہے جو صحابہ سے، صوب کے معنی ٹھیک ٹھیک بات کرنے والا، اس کی رائے قبول ہو جائے۔ اس طرح جب ہم الیکشن میں اپنی جماعت کے اندر ہم وہ کرتے ہیں نا، ووٹنگ کرتے ہیں، تو ہم صاحب الرائے کہتے ہیں، اور آپ بولتے ہیں رائے دہی کہتے ہیں۔ رائے کے معنی کیا ہے؟ رائے اظہار کرنا، جی سر۔ تو اب اور یہ کیا بات کرے گا؟ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں مانے گا، یعنی اللہ کے سامنے، اور اللہ حکم دے دے، اور وہ رحمان ہے جو حکم دے گا، وہ حکم نہ دے وہ نہ دے۔
لیکن وہ حکم دے گا تو بات کیا کرے گا؟ ٹھیک ٹھیک کرے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یاد رکھو یہ حقیقی دن ہے، بالکل یہ ذالک، یہ وہ دن ہے جو کیا ہے؟ حق پر مبنی ہے، حق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی شک و شبہ لائیں۔ اور کہا اب اگر آپ کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ واقعی یہ دن آنے والا ہے تو فمن شاء، پھر من کے معنی انگریزی میں وہی ہے نا، مین، بس جس شخص کو، جو شخص چاہے، شاء کیا کرے؟ چاہے کہ میں اللہ سے مل لوں، اس دن کو جا کر سرخرو ہو جاؤ، جو شخص چاہے کہ اس دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور مجھے کامیابی مل جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اتخذا، وہ اختیار کر لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے، مآبا، کیا کرے؟ رجوع کرے، ارادہ کر لے۔ اچھا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، ایک رجوع کا لفظ آپ بول رہے تھے، کون کہہ رہا تھا؟ ہاں میں نے کہا، آپ نے بات کیا زبردست۔ رجوع اور یہ لفظ جو اواب ہے، اوب ہے، ان میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ رجوع کے معنی ہے وہ ارادے کے ساتھ ہے اور وہاں پہنچ جانا، یعنی آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہمارا یعنی یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ عواب جو ہے یہ کیا کرنا ہے؟ رخ کر دینا، ارادہ کر کے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہاں پہنچنا، لیکن ارادہ تو کر لو۔ تو یہ کہہ رہے کہ ارادہ کر لو کہ تم میں سے جو شخص چاہے کہ رب سے ملنا ہے تو اس کو یہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کا دوسری جگہ قرآن میں آئے تھے، ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن میرا تذکرہ ہے، یہ قرآن میرا کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور جس کو مجھ سے ملنا ہے اس کو چاہیے کہ اس قرآن سے مل جائے۔ اللہ سے ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ۔ تو جب تک امت مسلمہ قرآن سے نہیں ملے گی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکے، نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ آپ پہنچ سکتے۔ اس لیے امت مسلمہ کو جوڑ کرنے کے لیے، قریب لانے کے لیے ان کے پاس واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اب قرآن مجید کے گرد ہم جمع ہو گئے نا، تو ہمیں اپنا مسلک، اپنی فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں ہم بھول جائیں گے۔ ہم کہیں یار ہم ایک مسلمان ہیں، لیکن جب قرآن کے قریب نہیں ہوں گے تو کہہ رہے یار یہ تو دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، پھر آپ کو شک شبہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو ہی قرآن کے قریب آ جاؤ گے تو کیا ہو جائیں گے آپ؟ سب ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے امت مسلمہ کی جوڑ کے لیے قرآن کو سمجھنا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے آج کل؟ ہم اس کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور کوئی نہیں ہمارا کہ آپ کوئی جا کر کے بڑا انعام پا لیں گے لوگوں سے، نہیں، ہمیں انعام پانا ہے کہ رب میرا راضی ہو جائے، اور رب راضی ہوگا قرآن کے ذریعے راضی ہوگا۔ نبی کا کام یہی تھا کہ اللہ کا پیغام لے کر کے لوگوں تک پہنچانا، تو وہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے آج کل۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، ترجمہ دیکھیں ذرا، انا کے معنی ہوتا ہے بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، انذرا خبردار کر دیا، اور نا کے معنی تم کو، نا کے معنی ہم نے اور کم کے معنی تم کو۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ ہم ہی نے تو تمہیں خبردار کر دیا، ہم نے تو آپ کو بتا دیا. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا یار. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا، خبردار کر دیا. عذاباً قریبا، ایک قریب عذاب سے، قریب والے عذاب سے تمہیں خبردار کر دیا. خبردار آپ کس کو کرتے ہیں؟ نہیں، خبردار اس کو نقصان کیا ہونے سے جاتا پہلے ہے بتا جو دیا. عقل استعمال کرے. جو عقل استعمال نہیں کرے اس کو خبردار کرے یا نہ کرے. جو اپنی فکر سوچ کو قرآن پہ نہ لگائے. قرآن میں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی، جو عقل نہیں رکھتے، جو اس کلام کی طرف دھیان ہی نہیں رکھتے، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ قبول نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے قرآن کو. اس لیے یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، یہ ساری باتیں میں ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں جو کیا ہے، عقل مند ہے. اور قرآن مجید عقل مندوں کے لیے، اور قرآن مجید اشاروں میں بات کرتا ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے. اور آپ اردو والے بھی کہتے ہیں یار عقل مندوں کے لیے کیا ہے، تو آپ کے لیے اشارہ ہی کافی. اشارہ ان کے لیے جو کیا ہے، وہ امت مسلمہ عقل استعمال کرتی ہے قرآن